آج ہم ایک ایسی شخصیت کا جائزہ لے رہے ہیں جن کا نام سنتے ہی ذہن میں شجاعت، علم اور انصاف کی تصویر ابھرتی ہے، حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ۔ جی، شیر خدا، باب علم۔ بالکل، ہمارے پاس سیدنا علی شیر خدا، باب علم اور پیکر عدل کے عنوان سے کچھ نوٹس ہیں، کچھ اقتباسات ہیں۔ اچھا، تو ان کی روشنی میں ہم ذرا سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ان کی شخصیت آج بھی اتنی منفرد، اتنی متاثر کن کیوں مانی جاتی ہے۔ جی ضرور، یہ تو بہت اہم موضوع ہے۔ تو ان ذرائع میں سب سے پہلے ان کی پیدائش کا ایک بہت ہی خاص پہلو ذکر کیا گیا ہے، کعبہ کے اندر ولادت۔ جی ہاں، یہ ایک ایسا منفرد اعزاز ہے جو تاریخ میں شاید کسی اور کو نہیں ملا۔ اور پھر یہ کہ ان کی پرورش وہ براہ راست نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں ہوئی۔ بالکل، اور یہ چیز تو ان کی پوری زندگی پر، ان کی شخصیت پر بہت گہرے اثرات مرتب کر گئی۔ بچپن سے ہی ایمان کی روشنی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں ملی۔ اچھا، اور پھر کم عمری میں اسلام قبول کرنے کا ذکر ہے، صرف 10 سال کی عمر میں نا۔ اور اہم بات جو ان ذرائع میں ہے وہ یہ کہ آپ نے کبھی بتوں کی پوجا نہیں کی تھی، مطلب اسلام سے پہلے بھی نہیں۔ اچھا، یعنی فطری طور پر ہی وہ حق کی طرف مائل تھے۔ جی بالکل، فطری پاکیزگی اور حق شناسی۔ اور پھر مکے کے وہ جو سخت ترین ابتدائی سال تھے ان میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ ثابت قدمی، جی۔ پھر ان ذرائع میں میدان جنگ کا ذکر آتا ہے۔ شیر خدا کا لقب ایسے ہی تو نہیں ملا، بدر اور احد کا ذکر ہے۔ جی، ان میں تو ان کی بہادری نمایاں تھی ہی۔ لیکن یہ جو غزوہ خندق کا واقعہ ہے، یہ خاص طور پر دلچسپ انداز میں بیان ہوا ہے، جب وہ دشمن کا سب سے خطرناک پہلوان تھا، عمر بن عبدود۔ ہاں، وہ خندق پھیلان کر آ گیا تھا۔ جی، اور آ کر اس نے مقابلے کا چیلنج دیا۔ بڑا ایک ڈرامائی لمحہ تھا وہ۔ بہت زیادہ۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقابلے کے لیے کہا اور جنت کی بشارت بھی دی تو ایک دم خاموشی چھا گئی۔ سب خاموش تھے؟ جی، سوائے حضرت علی کے۔ وہ اٹھے اور آگے بڑھے۔ یہ صرف جسمانی طاقت نہیں تھی، یہ ایمان کی طاقت تھی، اللہ پر توکل تھا۔ اور پھر امرو کو شکست دی۔ یہ تو بہت بڑی فتح تھی، صرف جنگی نہیں، نفسیاتی بھی۔ بالکل، اس واقعے نے عرب میں ان کی بہادری کی دھاک بٹھا دی۔ لیکن وہ صرف جنگجو نہیں تھے، ان ذرائع میں علم و حکمت کے پہلو پر بھی اتنا ہی زور ہے۔ وہ مشہور حدیث، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ جی، اس کا کیا مطلب ہے؟ عملی زندگی میں یہ کیسے نظر آتا تھا؟ دیکھیں، یہ صرف ایک اعزازی بات نہیں تھی، وہ واقعی علم کا گہرا سمندر تھے۔ قرآن کے حافظ تھے، مفسر تھے، شریعت کے یعنی اسلامی قانون کے وہ ماہر تھے۔ قاضی کے طور پر ان کے فیصلے مشہور ہیں۔ جی، بہترین قاضی تھے۔ ان کے فیصلے حکمت اور انصاف کی مثال ہوتے تھے۔ راتیں عبادت میں گزرتی تھیں اور دن لوگوں کی رہنمائی میں، ان کے مسئلے حل کرنے میں، انہیں دین سکھانے میں۔ علم اور عمل ساتھ ساتھ تھے۔ پھر ان کی خلافت کا دور آتا ہے، جب انہیں خلیفہ چنا گیا تو ان ذرائع کے مطابق ان کا رویہ اقتدار والا نہیں تھا، بلکہ ایک امانت جیسا تھا۔ بالکل صحیح، ان کا وہ قول بہت مشہور ہے اور ان ذرائع میں بھی نمایاں ہے کہ یہ حکومت میرے نزدیک ایک پھٹے پرانے جوتے سے بھی کم حیثیت رکھتی ہے اگر میں اس کے ذریعے حق قائم نہ کر سکوں اور باطل کو مٹا نہ سکوں۔ اللہ اکبر، یعنی مقصد صرف انصاف کا قیام تھا۔ جی، ان کے لیے خلافت اللہ کی امانت تھی، ذمہ داری تھی، طاقت کا نشہ نہیں تھا۔ لیکن یہ دور آسان نہیں تھا، جیسا کہ ان ذرائع میں ذکر ہے۔ اندرونی اختلافات بہت تھے، جنگیں ہوئیں، جمل، صفین، نہروان۔ ہاں، یہ ان کی خلافت کے سب سے مشکل پہلو تھے۔ بہت شدت اختلافات تھے اور خانہ جنگی کی کیفیت رہی۔ ان حالات میں انصاف پر قائم رہنا تو بہت مشکل ہوا ہوگا۔ قیدیوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کی تاکید کی، یہ اصول پسندی تھی۔ اور پھر آخر میں ان کی شہادت کا واقعہ کوفہ کی مسجد میں۔ جی، رمضان کا مہینہ تھا، 29ویں رات، فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، سجدے میں تھے، جب ابن ملجم خارجی یعنی وہ گروہ جو سیاسی اختلاف پر دوسروں کو کافر سمجھتا تھا۔ جی، اسی شدت پسند گروہ سے تعلق تھا۔ اس نے زہر میں بھیجی ہوئی تلوار سے حملہ کیا۔ زخم بہت گہرا تھا۔ جی، لیکن اس حالت میں بھی ان کی زبان پر جو الفاظ تھے وہ ان کے مقام کو ظاہر کرتے ہیں۔ فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم، میں کامیاب ہو گیا۔ جی،
یہ شہادت جیسے عظیم مرتبے پر ان کی رضامندی اور اطمینان تھا۔ تو ان تمام ذرائع کا اگر خلاصہ کریں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی شجاعت، علم، عبادت، انصاف، وفا، قربانی، ان سب کا ایک مکمل نمونہ نظر آتی ہے۔ واقعی اللہ کے شیر بھی تھے اور علم کا دروازہ بھی۔ بالکل، اور شاید ہمارے لیے آج سب سے اہم سبق یہ ہے کہ یہ تمام خوبیاں ان کی شخصیت میں جمع تھیں۔ وہ صرف بہادر نہیں تھے یا صرف عالم نہیں تھے، وہ بے وقت سپاہی بھی تھے، عالم بھی، عابد بھی اور عادل حکمران بھی۔ یہ توازن بہت اہم ہے۔ جی، یہ توازن ہی ان کی عظمت ہے۔ آج کل جب ہم دیکھتے ہیں کہ علم اور عمل میں یا طاقت اور انصاف میں اکثر فاصلہ نظر آتا ہے، تو ان کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ اصولوں پر قائم رہتے ہوئے مشکل ترین حالات کا سامنا کیسے کیا جا سکتا ہے، علم اور عمل کو کیسے یکجا رکھا جا سکتا ہے۔ یہ پہلو آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔